ڈرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی نہ ملا چین تو کدھر جائیں گے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت چاہی کہ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کروں تو اللہ نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں فزور القبور، تم قبرستان کی زیارت کرو، انہا تذکرکم الموت، کیونکہ تم اگر قبرستان کی زیارت کرو گے تو تمہیں موت یاد آئے گی۔ اے لوگوں، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، پھر اس وقت انسان پچھتائے، افسوس کرے کہ اے اللہ تو نے مجھ کو مہلت کیوں نہیں دی، مجھ کو چانس کیوں نہیں دیا، مجھ کو موقع کیوں نہیں دیا کہ میں تیرے راستے میں خرچ کر کے نیک بندوں میں شامل ہو جاتا۔ اللہم صلی علی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، کہ ایک زمانہ آئے گا پوری دنیا کے لوگ وہ تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ جس طریقے سے کھانے پر بھوکے لوگوں کو بلایا جاتا ہے وہ تمہارے خلاف ویسے ہی پل پڑیں گے۔ ایک صاحب نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، بل انتم کثیر، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، ولیکنکم غثاء، ان کا غصہ السیل، لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے اوپر جو جھاگ ہے اس کی ہو جائے گی۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَّةَ مِنكُمْ، اور اللہ تعالیٰ ایسا بھی کرے گا تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب و دبدبہ ختم کر دے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ فقال قائل یا رسول اللہ وما الوہن، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ تو بتائیے یہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ آج موت کے نام سے ہم کو موت آتی، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان کو صرف اللہ سے خوف کھانا چاہیے تھا۔ تو آخر یہ موت ہم کو کیسے یاد آئے گی؟ یہ موت ہم کو کس طریقے سے یاد آتی ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ موت اس طریقے سے یاد آئے گی کہ آدمی اپنی آرزوؤں کو کم کر دے، خواہشوں اور تمناؤں کو کم کرے، چاہتوں کو کم کرے، عیش و آشائش اور راحتوں کی چیزوں میں تھوڑی کمی کرے، کیونکہ اللہ کے رسول نے صاف صاف فرما دیا ہے کہ انسان کو اگر سونے کا ایک پہاڑ مل جائے تو اس کی خواہش یہ ہوگی کہ ایک پہاڑ اس کے جیسے اور مل جاتا، اور جب تک اس کو موت نہیں آئے گی اس کی آرزو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے آرزو کم کرے، اور اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ منافقون سورہ نمبر 63 آیت نمبر 10 کے اندر وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اے لوگو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، پھر اس وقت انسان پچھتائے، افسوس کرے کہ اے اللہ تو نے مجھ کو مہلت کیوں نہیں دی کہ میں تیرے راستے میں خرچ کر کے نیک بندوں میں شامل ہو جاتا۔ تیسری چیز یہ ہے موت کیسے یاد آئے گی؟ موت اس طریقے سے یاد آئے گی کہ آدمی قبرستان کی زیارت کرے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت چاہی کہ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کروں تو اللہ نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں فزور القبور، تم قبرستان کی زیارت کرو، انہا تذکرکم الموت، کیونکہ تم اگر قبرستان کی زیارت کرو گے تو تمہیں موت یاد آئے گی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی کہ ہم اس دنیا میں رہ کر موت کی تیاری کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس کا موقع نصیب کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ہمارے محترم مولانا فیض الرحمن ندوی نے آپ کے سامنے موت کے تعلق سے اور اس کے پیغام پر بڑی اچھی روشنی ڈالی۔ حضرات، آپ نے بہت سارے سوالات بھیجے ہیں۔ محترم، ایک سوال ہے کہ مصیبت کی حالت میں موت کی دعا کرنا کیسا ہے، جائز یا ناجائز؟ نیز موت کی تمنا کا کیا حکم ہے؟ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ مصیبت کے وقت موت کی تمنا کرنا یا دعا کرنا کیسا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ لا يتمنين احدكم الموت من ضر اصابه فان كان لا بد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي، حدیث نمبر 6420۔ اس کا مطلب یہ ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، تکلیف کی وجہ سے یا مصیبت کی وجہ سے تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے۔ جیسا کہ میں نے اپنی تقریر میں کہا، موت کو یاد کرنا پسندیدہ ہے، مستحب ہے، بہتر ہے، لیکن موت کی تمنا کرنا اور موت کے لیے دعا مانگنا یہ منع ہے، گناہ ہے۔ تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف یا مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلْ، اور اگر اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو تو کہے، اے اللہ تو اس وقت تک مجھے زندہ رکھ جب تک زندہ رہنے میں میرے لیے بھلائی ہو۔ اے اللہ تو مجھے اس وقت موت دے دے جب موت میرے لیے بھلائی ہو۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔ شمس درانی صاحب ہیں جو SSC ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ روح نکلتے وقت بہت تکلیف ہوتی ہے، خواہ نیک ہو یا بد۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو واضح کریں۔ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ روح نکلنے کے وقت بہت ہی تکلیف ہوتی ہے، قرآن و حدیث میں اس کا جواب دیں۔ سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 19 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، کہ موت کی سختی حق لے کر پہنچ گئی، حق لے کر پہنچ گئی، یعنی مرتے وقت تکلیف ہونا یقینی بات ہے۔ سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 آیت نمبر 26 سے 29 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، جب انسان کی جان حلق تک جا پہنچتی ہے تو انسان اس وقت یہ گمان کرتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ اس کی جان اب نکلنے والی ہے، اس کی روح نکلنے والی ہے، اور پنڈلیاں پنڈلی سے مل جاتی ہیں۔ وہ اس وقت ایسی تکلیف ہوتی ہے، انسان ایسا سوچتا ہے کہ دنیا کی ساری تکلیفیں، ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں اور سارے رنج و غم ایک طرف، موت کی وقت کی تکلیف کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حدیث ہے سنن ابن ماجہ کتاب الجنائز کتاب نمبر 36 حدیث نمبر 1629، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لما وجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما وجد من کرب الموت، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے وقت جو کچھ تکلیف ہوئی، جو کچھ شدت اور پریشانی ہوئی، اس کو دیکھ کر فاطمہ نے کہا واہ کرب ابتا، ہائے میرے والد کی موت کے وقت کی تکلیف اور مصیبت، ہائے میرے والد کی جان نکلنے کی تکلیف اور مصیبت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا کرب علی ابی کی بعد الیوم، اے میری بیٹی فاطمہ، آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف ہونے والی نہیں ہے، لیکن آج جو تکلیف تیرے باپ کو پہنچی ہے جتنی زیادہ، آئندہ قیامت تک کسی بھی انسان کو اتنی تکلیف پہنچنے والی نہیں ہے جتنی تکلیف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے وقت ہوئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی تکلیف موت کے وقت قیامت تک کسی انسان کو بھی ہونے والی نہیں ہے۔ اب آپ سوچئے کہ موت کے وقت کی تکلیف کتنی زیادہ ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ موت کے وقت جتنی مجھ کو تکلیف ہوئی، جتنی سختی کا عالم مجھ کو دیکھنا پڑا، قیامت تک آنے والے کسی انسان کے ساتھ اتنی تکلیف نہیں ہوگی، تو ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے وقت کی تکلیف کو آسان کر دے، آمین آمین۔ جناب محمد جاوید محمد خواجہ شیخ SSC وہ لکھتے ہیں کہ آپ نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ عیش و عشرت کی چیز استعمال کرو، لیکن اس کے بعد آپ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی زندگی کی حالت کو پیش کیا۔ یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں، خاکساری انسان اختیار کرے یا عیش و عشرت؟ بھائی صاحب نے سوال یہ کیا ہے کہ آپ نے کہا کہ عیش و عشرت کی زندگی اختیار کرو، اور پھر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا حوالہ دیا، تو کیا یہ دونوں ٹکراؤ نہیں ہیں؟ دونوں باتوں میں تضاد نہیں ہے کہ آدمی عیش و عشرت بھی اختیار کرے اور پھر خاکساری مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی؟ دونوں چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں اس کو ایک دوسری مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حاجیوں کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا ہے جو حج کرنے کے لیے جاتے تھے، تو کیا فرمایا ہے؟ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ اے حاجیوں جب اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے جاؤ تو راستے کا توشہ لے لو، سامان سفر لے لو، اور بہترین سامان سفر حج کا یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہاں تقوی کا مطلب پرہیزگاری نہیں ہے۔ یہ حاجی ایسا کہا کرتے تھے
کہ جب ہم اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، اللہ کے گھر کے حج کے لیے جا رہے ہیں، تو کیا اللہ ہم کو بھوکا رکھے گا؟ اور پھر مکے میں جا کر لوگوں سے مانگا کرتے تھے، اپنا ہاتھ پھیلایا کرتے تھے، تو اللہ نے منع فرمایا کہ بہترین زاد سفر، بہترین سفر کا سامان یہ ہے کہ تم سوال کرنے سے بچو۔ جب اللہ کے اوپر بھروسہ کر لیا تو پھر ہاتھ مت پھیلاؤ، اللہ کے اوپر جب بھروسہ کر لیا تو پھر ہاتھ مت پھیلاؤ۔ بالکل یہی بات یہاں بھی ہے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے بے شک بہت مالدار، بہت غنی اور بہت ناز و نعمت میں پلنے والے انسان تھے، لیکن جب قربانیاں دینی پڑیں، اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرنا پڑا، تو ظاہر بات ہے آپ جانتے ہیں کہ جب ان کی وفات ہوئی ہے تو ان کو پورا کفن بھی ملنا نصیب نہ ہوا۔ اگر سر کی طرف ڈھکا جاتا تو پیر کھل جاتے تھے، اور اگر پیر کی طرف کفن کیا جاتا تو سر کھل جاتا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سر کو ڈھک دو کفن سے اور پیر کی طرف گھاس ڈال دو۔ انہوں نے شکوہ نہیں کیا۔ اگر کوئی نوجوان آج کا ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر تواضع اور خاکساری کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، بے شک کر سکتا ہے، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ شکوہ کرتا پھرے گا کہ دین پر عمل کرنے کے نتیجے میں بھکاری بن گیا، دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے میں محتاج اور قلاش بن گیا، اللہ کے راستے میں دینے کی وجہ سے میں مفلس اور بے کس ہو گیا۔ شریعت میں یہ چیز مطلوب نہیں ہے۔ اگر اچھے دل کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ ایک آدمی خرچ کرتا ہے اور پھر کسی سے شکوہ اور گلہ نہیں کرتا تو اللہ کو یہ چیز پسند ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ خرچ کرنے کے بعد دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے، کوئی تکلیف محسوس نہ کرے، یہ نہ سوچے کہ مولانا فیض الرحمن ندوی کی میں نے تقریر سنی اور میں تو جوش اور جذبے میں آ گیا اور میں نے گھر کا سارا سامان نکال کر اللہ کے راستے میں دے دیا، اب میں کیا کروں؟ شکایت نہ کرے۔ اگر اس کے بعد بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور خوش دلی کے ساتھ، تو بے شک یہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ ایسے شخص کے عمل کو، ایسے شخص کی قربانی کو بے شک اور بے حساب پسند کرتا ہے۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔ یہ میسر خانم ہیں جو ایم اے ہیں، ان کا سوال ہے کہ اگر ہم موت کو اتنا یاد کریں گے تو ہم ساری عمر روتے ہی رہیں گے، کیا اسلام میں زیادہ ہنسنے بولنے سے منائی ہے؟ کیونکہ موت کو ہر وقت یاد کر کے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ بہن کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم موت کو زیادہ یاد کریں گے ہمارا دل پزمردہ ہو جائے گا اور پھر ہم کو ہر وقت رونا ہی پڑے گا، اور پھر ہم زندگی کی جو خوشیاں ہیں اس میں ہم شریک نہیں ہو سکتے، ان میں ہم ساتھ نہیں دے سکتے، یعنی ہماری زندگی سے خوشی چھن جائے گی اور ہمارے مقدر میں صرف رونا ہی رونا رہ جائے گا۔ بہن کا جو سوال ہے، شاید وہ یہ سمجھتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرنے کا مطلب رونا ہے، زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرنے کا مطلب ہنسنا نہیں ہے۔ نہیں، بیلنس باقی رکھیے۔ بے شک اگر ایک آدمی موت کو یاد کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اسلام اس بات سے منع نہیں کرتا کہ جب ہنسی کا وقت ہو، ہنسی کا موقع ہو تو آدمی اس وقت ہنسے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے اس کا منشا یہ ہے کہ آدمی کی زندگی میں دنیا کی چیزوں سے اتنا زیادہ لگاؤ نہ ہو کہ وہ آخرت کو اور آخرت کی تیاری کو اور موت کو بھول جائے، اللہ سے غافل اور بے خبر ہو جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ جتنا زیادہ ہو سکے موت کو یاد کرے، جتنا زیادہ ہو سکے آخرت کو یاد کرے، جتنا زیادہ ہو سکے مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے، جتنا زیادہ ہو سکے موت کی مجالس کا انعقاد کرے، موت کے بارے میں گفتگو کرے، تو اس کا جو لگاؤ ہے دنیا کی طرف وہ بیلنس میں رہے گا، اس کا توازن باقی رہے گا۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو ظاہر بات ہے اس کا جھکاؤ، اس کا لگاؤ، اس کی دلچسپی، اس کا تعلق زیادہ سے زیادہ دنیا سے ہو جائے گا۔ اس لیے دونوں میں بیلنس باقی رکھنا چاہیے، توازن برقرار رکھنا چاہیے۔ شریعت منع نہیں کرتی کہ انسان اپنی زندگی میں ہنسی خوشی کا دن نہ دیکھے، بالکل قطعاً اس کی گنجائش شریعت میں نہیں ہے۔ شکریہ۔ خان طوبہ عبد الرحمن جو ابھی اسٹوڈنٹ ہیں وہ لکھتی ہیں، کسی کے مر جانے پر لوگ بہت روتے ہیں، بین کرتے ہیں، پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رونا نہیں چاہیے،
اس بات پر آپ روشنی ڈالیں کہ ایسا کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ بہن کہتی ہیں کہ کسی کی موت پر لوگ روتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں، آپ بتائیں کہ رونا کیوں نہیں چاہیے؟ دیکھیے، رونے کے لیے شریعت میں منع نہیں کیا گیا ہے، ہاں لیکن وہ رونا جس میں گریبان پھاڑنا ہو، کپڑے پھاڑنے ہوں، اس رونے کی ممانعت ہے۔ اگر بے اختیار، ظاہر بات ہے، آپ کا عزیز، آپ کا رشتہ دار، آپ کا دوست، آپ کا بھائی، آپ کی ماں، آپ کے والد یا آپ کا کوئی بھی رخصت ہو چکا ہے، اس کی موت ہو چکی ہے، تو لا محالہ آپ غمگین ہوں گے، آپ غم سے دوچار ہوں گے، آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں گی، آپ کو رونا آئے گا۔ لیکن کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہو گیا تو بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹے ابراہیم، تیری جدائی سے ہم غمگین ہیں، تیری جدائی کی وجہ سے ہم غمگین ہیں، ہمیں غم ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو اگر بے اختیار آنسو آ جاتے ہیں اور آنکھیں بھر آتی ہیں تو شریعت نے اس کو منع نہیں کیا ہے، لیکن وہ رونا جس میں آدمی چیخے، چلائے، کپڑے پھاڑے، گریبان چاک کرے، نوحہ کرے، ماتم کرے، شریعت نے ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔ احمد سہیل صاحب BE میکینیکل، ان کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں جب ایک مسلمان کی موت ہوتی ہے، اسے دفن کیا جاتا ہے تو اسے قبر کا عذاب ملتا ہے، غیر مسلم جو دفنائے نہیں جاتے ہیں بلکہ انہیں جلا دیا جاتا ہے، تو کیا قبر کا عذاب ان کے اوپر نہیں ہوگا، وہ اس سے محفوظ رہیں گے؟ بھائی سہیل کا سوال یہ ہے کہ جب ایک مسلم کو دفن کیا جاتا ہے قبر کے اندر تو ظاہر بات ہے اس سے سوالات ہوتے ہیں اور حساب و کتاب ہوتا ہے، لیکن ایک غیر مسلم جس کو دفن نہیں کیا جاتا، قبر میں نہیں رکھا جاتا بلکہ اس کو جلا دیا جاتا ہے، سمندر میں بہا دیا جاتا ہے، تو پھر آخر اس کو قبر کا عذاب کیسے ہوگا؟ یہ وہی بات ہے جو اللہ نے سورہ یاسین سورہ نمبر 36 کے اندر بیان فرمائی ہے کہ کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ہمیں کیسے زندہ کرے گا؟ حدیث میں ایک واقعہ بھی ملتا ہے اس سلسلے کا کہ ایک شخص نے نصیحت کی تھی اپنے ماننے والوں کو کہ جب میں مر جاؤں تو مجھ کو جلا دینا اور میری راکھ کو سمندر میں بہا دینا، اور پھر اس کا لمبا واقعہ ہے۔ جو اللہ بغیر وجود کے انسان کو وجود بخش سکتا ہے، انسان کو لا کر کھڑا کر سکتا ہے، ظاہر بات ہے اس اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس کی روح کو جسم کے ساتھ دوبارہ زندہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور پھر قبر میں ویسے ہی عذاب ہوگا جس طریقے سے اس شخص کو جس کو قبر میں رکھا گیا ہے دفن کے بعد، اسی طریقے سے اس شخص کو بھی عذاب ہوگا جو غیر مسلم ہے، اور گرچہ اس کو جلا دیا گیا ہے، اس کی راکھیں بہا دی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں کو جمع کرے گا، اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو، ایک ایک راکھ کو، اور پھر اس کو زندگی دے گا، پھر روح ڈالی جائے گی، اور پھر اس کے بعد قبر کے اندر اس سے حساب و کتاب ہوگا، سوالات و جوابات ہوں گے، اس کے بعد پھر اس کو قبر کا عذاب ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔ اویس محمد، ان کا سوال ہے کہ جانکنی کے وقت قرآن پڑھا جاتا ہے، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ بھائی صاحب نے سوال کیا کہ جانکنی کے وقت جب جان نکلنے والی ہوتی ہے، موت کا وقت قریب آتا ہے، اس وقت قرآن پڑھا جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ بآیاتش تورا کار جزی نے کیا یاسین او آساں بمیری، کہ مسلمانوں تم نے تو قرآن سے تعلق بت اتنا ہی باقی رکھا ہے کہ جب تمہارا کوئی آدمی مرنے والا ہوتا ہے، اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے، تو تم اس کے سرہانے کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرنے لگتے ہو، اس سے علاوہ تمہارا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ ہم کو اس سلسلے میں قرآن و حدیث سے کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا کہ مرنے کے وقت جو آدمی مرنے کے قریب ہو اس کے سامنے قرآن پڑھا جائے۔ ہاں، اس بات کی حدیث میں وضاحت ملتی ہے، اس بات کا حکم ہم کو ملتا ہے حدیث کے اندر کہ جب کسی آدمی کی موت کا وقت قریب ہو تو کلمہ طیبہ پڑھا جائے، کلمہ طیبہ کی تلقین کی جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
یہ میت کے سامنے پڑھا جائے۔ البتہ قرآن کی تلاوت کے بارے میں میری معلومات کی حد تک مجھے کوئی ایسی حدیث نہیں ملی ہے کہ جب آدمی کی جانکنی کا وقت ہو تو اس کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس جواب سے اطمینان ہو گیا ہوگا۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔ شبیر احمد عمری جو BA کر رہے ہیں عربی اردو سے، وہ لکھتے ہیں السلام علیکم، موت کا ایک دن متعین ہے اور اللہ تعالیٰ خودکشی سے بھی منع کرتا ہے، تو کیا خودکشی کرنے پر آدمی وقت سے پہلے مرتا ہے؟ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ موت کا ایک وقت متعین ہے، پھر آدمی خودکشی کرتا ہے تو کیا وہ وقت سے پہلے مر جاتا ہے؟ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 61 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب لوگوں کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو وہ نہ ایک منٹ آگے مر سکتے ہیں نہ ایک منٹ پیچھے۔ ہاں، اب آدمی جو خودکشی کرتا ہے، جو سوسائڈ کرتا ہے، تو کیا وہ وقت سے پہلے مر جاتا ہے؟ تو یہ معاملہ تقدیر سے متعلق ہو گیا۔ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں، ایکسپلینیشن کر دوں تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ دیکھیے، ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ نے اس کی قسمت میں، اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ تم خودکشی کرو گے، سوسائڈ کرو گے، اس لیے اس نے خودکشی کر لی۔ نہیں نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ ایک کلاس ہے، اس میں بہت سارے بچے پڑھتے ہیں، ایک بچہ بالکل نہیں پڑھتا اور اس کے استاد جو ہیں وہ بول دیتے ہیں، اس کے ٹیچر بول دیتے ہیں کہ دیکھو میں کہتا ہوں تم فیل ہو جاؤ گے۔ ایگزام ہو جاتا ہے، سارے بچے پاس اور وہ بچہ فیل، سرٹیفکیٹ لے کے آتا ہے، اپنے استاد کو کہتا ہے کہ استاد چونکہ آپ نے مجھ کو کہہ دیا تھا کہ تم فیل ہو جاؤ گے اس لیے میں فیل ہو گیا۔ کیا یہ بات درست ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہے کہ استاد نے کہہ دیا کہ تم فیل ہو جاؤ گے اس لیے فیل ہو گئے؟ نہیں، بلکہ استاد جانتا تھا کہ سال بھر یہ کلاس میں اٹینڈنس اس کی برابر نہیں، حاضری برابر نہیں، یہ کلاس میں حاضری نہیں ہوا، پڑھائی نہیں، تو یہ پاس کیسے ہو سکتا ہے، یہ فیل ہو جائے گا۔ استاد نے کہا اس لیے نہیں فیل ہوا، بلکہ استاد جانتا تھا کہ سال بھر اس نے پڑھا نہیں ہے، اس کی اٹینڈنس برابر نہیں ہے، حاضری برابر نہیں ہے، اس لیے فیل ہو گیا۔ بالکل یہی حال ایک آدمی ہے، خودکشی کر لیتا ہے، وقت سے پہلے نہیں کرتا، اللہ جانتا تھا کہ یہ حالات سے سمجھوتا کر لے گا، پریشان ہو جائے گا، اور پھر ایک دن آئے گا کہ وہ خودکشی کر لے گا، اس لیے اللہ نے لکھ دیا۔ اللہ نے قسمت میں پہلے سے لکھ دیا کہ خودکشی کرے گا اس لیے خودکشی کر لی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ جانتا تھا کہ فلاں وقت سنیچر کے دن 21 نومبر کو اتنے بجے وہ خودکشی کرے گا، اس لیے اللہ نے لکھ دیا۔ اس کی موت جو ہے اس کے وقت ہی پر ہوئی ہے، نہ تو پہلے ہوئی ہے اور نہ ہی بعد میں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اطمینان ہو گیا ہوگا۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔ محترم جناب مولانا فیض الرحمان ندوی سے ابھی آپ موت کے پیغام پر بہت ہی امید افزا اور تفصیلی اور معلوماتی چیزیں سن رہے تھے۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے معلومات منتقل کی۔ ہم اسی کے ساتھ ان کو الوداع کہتے ہیں اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی صحت و سلامتی کو مزید وافر مقدار میں انہیں دے اور ان سے امت مسلمہ کو مزید فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔